بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیمان اسدی، شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کروڑ لائسن لیا۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر قرآن مجید کے تعارف سے متعلق ہے۔ عزیز طلبہ، تعارف کسے کہتے ہیں؟ تعارف سے مراد کسی چیز کی اس انداز سے وضاحت کرنا، اس کی حیت، اس کی حالت، مجموعی حالت سمجھ آ سکے، اسے تعارف کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا تعارف یہ آج کا ہمارا لیکچر ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے، یہی سب سے پہلا مضمون ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابیں انسانی ہدایت کے لیے نازل فرمائیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ آخری کتاب ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری کتاب ہے۔ تو لفظ قرآن جب ہم معاشرے میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، اسے ہم نام دیتے ہیں قرآن مجید۔ قرآن کا کیا معنی ہے؟ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ یعنی پرائمری روٹس، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے، بنا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں یہ لفظ قرأ یقرأ قراءت سے نکلا ہے۔ اس کا معنی ہے پڑھنا۔ تو قرآن کو قرآن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کا بعض حضرات نے ایک معنی ملانا بھی لکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس کا مادہ اشتقاق کارانا سے ہے، کارا سے نہیں ہے، کارانا سے ہے۔ تو یہ دوسری رائے ہے۔ تو بہرحال زیادہ رائے وہی ہے کہ قرأ یقرأ قراءۃ سے ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کیا یہ تو لغوی معنی ہے، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تو اس سے مراد، قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تدریجاً، آہستہ آہستہ، مختلف زمانہ میں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی کیا ہے؟ تعارف ہے۔ قرآن مجید کے دو طرح کے نام ہیں، ایک ذاتی نام کہا جاتا ہے، ایک صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ ذاتی نام، اس کی تعداد تقریباً 55 بتائی جاتی ہے، اور صفاتی نام تقریباً 99 کے قریب ہے۔ تو ذاتی نام سے مراد جو قرآن مجید کے اصل نام ہیں، وہ اسے کیا ہے؟ ذاتی کہا جاتا ہے۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر الفرقان، التنزیل، الذکر، الشفاء، الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو یہ قرآن مجید کے ذاتی نام ہے۔ تو بعض حضرات نے اپنی کتابوں میں اسے جمع بھی کیا ہے، تو اس پر کیا ہے؟ کتابیں بھی لکھی ہیں۔ قرآن مجید کے جو ذاتی نام ہیں، اس پر الگ الگ اس کے معنی، مفہوم اور اس کا جو اثرات ہیں، اس پر کیا ہے؟ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے ذاتی نام ہیں۔ دوسرے قرآن مجید کے صفاتی نام ہوتے ہیں، جیسے المبین، الحکیم، الکریم، المجید، جسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید، قرآن حکیم، یوں کہا جاتا ہے۔ تو قرآن ذاتی نام ہوتا ہے،
حکیم ہے، مجید ہے، مبین ہے، یہ کیا ہے؟ کریم ہے، قرآن کریم، اس کو کہا جاتا ہے یہ صفاتی نام ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کے ذاتی اور صفاتی نام۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ قرآن مجید کا تعارف میں جو اہم چیز شامل ہے کہ اس کی کتنی صورتیں ہیں، تو اس کی 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے اور آخری صورت سورۃ الناس ہے۔ تو 114 صورت پر یہ مشتمل ہے، اور اس میں سے پھر تقسیم ہے مکی اور مدنی کی۔ مکی صورتوں کی تعداد تقریباً 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ تو 86 اور 28 ان کی تعداد، ان کا مجموعہ 114 بن جاتا ہے۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں میں بعض دفعہ سوال آ جاتا ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق بیان کریں، یا مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو عموماً طالب علم جو ہے نا اس میں غلطی کا شکار ہو جاتا ہے اور صحیح طریقے سے سوال کو حل نہیں کر پاتا۔ تو عزیز طلبہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مکی صورت سے مراد وہ صورتیں ہیں، وہ آیات ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے مکی زمانہ میں نازل ہوئے، جہاں بھی نازل ہوئی، خواہ وہ طائف میں نازل ہوئی، خواہ وہ آپ کسی راستے پر موجود ہیں، تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے ہیں لیکن مکہ سے باہر آئے تو وہاں پر نازل ہو گئی۔ اس کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ زمانہ کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 بیٹے، مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں اور جن کی تعداد 28 ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی موجود ہیں، خواہ آپ مکہ میں موجود ہیں، آپ طائف میں آئے ہوئے ہیں، تو جہاں بھی موجود ہے، لیکن ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں میں بعض دفعہ فرق بھی پوچھا جاتا ہے، تو بہرحال یہاں پر یہ تفصیل کی بات نہیں ہے، بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہوتا ہے۔ البتہ اس میں ایک تھوڑا سا فرق تو واضح ہو جائے کہ مکی صورتوں سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں فرق کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا دو تقریباً آپ کے ذہن میں 2 پوائنٹ ضرور رہیں تاکہ آپ اس سوال کا بھی جواب دے سکیں۔ مکی صورتیں سب سے پہلے عموماً ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید، ان عقائد کا بیان کیا ہے، جہاں پر توحید ہے، رسالت کا بیان ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا بیان ہے، آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ عقائد کا بیان ہے۔ اور نمبر 2، ان صورتوں میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان تبلیغ کریں اور تبلیغ کے دوران جو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، عزیز طلبہ، جو مدنی صورتیں ہیں ان میں جس چیز کا بیان ہے وہ عبادات کا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان تمام چیزوں کا بیان آپ کو مدنی صورتوں میں نظر آئے گا۔ نمبر 3، عزیز طلبہ، اس میں معاشرت کو زیادہ بیان کیا گیا ہے، یعنی ہم لوگوں نے ہمارے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے معاملات کیسے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہماری سیاست کیسی ہونی چاہیے اور ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں آداب معاشرت کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسری اہم چیز اس میں جہاد کا ذکر ہے، اور کیونکہ زیادہ تر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے مدنی دور کا، آپ نے اس میں جہاد کا آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے اور اس میں عملی زندگی آپ کی جہاد سے متعلق رہی ہے، اس لیے اس میں جہادی احکام بھی موجود رہی ہے۔ تو یہ کیا 2 فرق ہیں، ذہن میں رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مکی صورتوں میں طلبہ ذہن میں رکھیں کہ عقائد کا بیان ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مشکلات پریشانیاں موجود پیش آئی ہیں تو ان پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور نمبر 2، مدنی صورتوں میں عبادات کا بیان ہے، اور دوسری چیز اس میں آداب معاشرت کا بیان ہے اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال تو نمبر 2 تو مکی اور مدنی صورتیں، اور اس کے قرآن مجید کے تعارف میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں،
30 पारे के हिस्से बनाए गए, उसे 30 पारों में तकसीम किया गया है, और रुकू की तादाद 540 है और 7 मंजिलें हैं। ये वो है मनाजिल, इसलिए कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा कि आप 7 दिनों में कुरान मजीद का ख़त्म किया करते थे। तो इस लिहाज से यह है कि उसकी तकसीम है, उसे हम मंजिलें कहा जाता है। आज भी जो कुरान मजीद का जो ज़ौक़ रखते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उसी तकसीम से साथ पढ़ते हैं ताकि 7 दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक वो कुरान मजीद का ख़त्म कर सकें। और इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बक़रा है और सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर है। तो यूँ जो है कुरान मजीद का क्या है, ये मुख्तसर क्या है, तारुफ़ है। और दूसरी बात जो इसमें अहम चीज़ है कि कुरान मजीद सबसे पहले कहाँ नाज़िल हुआ और आपकी उम्र मुबारक क्या थी, ये हमारे इस के बाद का लेक्चर से मुतल्लिक़ बात होगी। तो इंशाअल्लाह तो अगला लेक्चर जो है वो वही और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद नाज़िल हुआ है, कहाँ पर नाज़िल हुआ है, उसकी क्या कैफियत रही है, उससे मुतल्लिक़ होगा। तो अज़ीज़ तलबा इसी बात पर इत्तफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।